الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعظ، تقریر، بیان، مجلسیں یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں، ہمارے دل کا حال بدلے. جب دل کا حال بدلتا ہے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے، چونکہ دل کی پوری زندگی پر حکومت ہوتی ہے. حتیٰ کہ دل ہی دماغ کو بھی کنٹرول کرتا ہے. بہت زمانے تک دنیا میں یہ بحث چھڑی رہتی تھی کہ دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے یا دماغ دل کو کنٹرول کرتا ہے. اطباء کہتے تھے کہ دماغ کنٹرول کرتا ہے، صوفیہ کہتے تھے کہ دل کنٹرول کرتا ہے. فیصلہ کیسے ہو؟ لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو دل پہلے بنتا ہے، دماغ بہت بعد میں بنتا ہے. تو اگر دماغ کنٹرول کرتا تھا تو ابھی تو دماغ بنا ہی نہیں، تو دل کام کیسے کرتا ہے؟ کتنی آسان سی بات ہے. اس زمانے کی میڈیکل سائنس نے جدید تحقیق کی روشنی میں یوں بتلایا کہ عمومی طور پر تو دماغ کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کو، دماغ کو دل کنٹرول کرتا ہے، اور دل کے اپنے کنٹرول کے لیے دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے. دل کے اندر جو اعصابی نسیجیں ہوتی ہیں، جو اعصابی تار ہوتے ہیں، ان سے مل کر دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے، وہ خود دل کو کنٹرول کرتا ہے. دل کی اور دماغ کی حیثیت وہی ہے جو کسی ملک میں بادشاہ اور وزیر اعظم کی حیثیت ہوتی ہے. بادشاہ کا ایک ارادہ ہوتا ہے، وزیر اعظم اس کے نفاذ کا انتظام کرتا ہے. تو بظاہر لگتا ہے کہ ملک کو وزیر کنٹرول کر رہا ہے، لیکن وزیر کو بادشاہ کنٹرول کرتا ہے. بادشاہ اپنا ارادہ ظاہر کر دیتا ہے، یہ کام کرنا ہے. اب وزیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے سارے انتظامات کرے. ایک لطیفہ یاد آ گیا مجھ کو. ایک بادشاہ تھا،
بادشاہوں کے شوق بھی بڑے عجیب ہوا کرتے تھے. بادشاہ بچوں سے کم نہیں ہوتے تھے اور بچے کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوتے. بچوں کی ضدیں بادشاہوں جیسی ہوتی اور بادشاہوں کی ناسمجھیاں بچوں جیسی ہوتی. تو اس بادشاہ نے اپنا بہت شاندار خوبصورت محل بنوایا اور اس محل کے باغیچے میں ایک بہت بڑا حوض بنوایا. جب بن کر تیار ہو گیا تو اس نے اپنے وزیر اعظم سے کہا پانی سے تو سارے تالاب بھرے جاتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میرے باغیچے کا حوض دودھ سے بھرا جائے. عجیب عجیب تمنائیں ہوتی ہیں انسانوں. جنت میں تو انشاءاللہ دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, شراب کی نہریں ہوں گی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. اللہ نے فرمایا وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی اور وہ دودھ کبھی پھٹے گا نہیں. ہمارے گھر میں تو دودھ رکھا رہے تھوڑی دیر تو پھٹ جاتا ہے, بہت زیادہ دیر تک تو فریزر میں بھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. صاف ستھری شراب کی نہریں ہوں گی جن کو پی کر پینے والوں کو مزہ آئے گا, نشہ نہیں آئے گا, ہوش نہیں گم ہوگا. اور فلٹر کیے ہوئے صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی جس میں موم ملا نہیں ہوگا کہ پینے میں کھانے میں تکلیف ہو. عسل مصفا, اللہ نے فرمایا فلٹر کیا ہوا شہد. لیکن دنیا میں تو دودھ کی نہر, دودھ کا حوض نہیں ہو سکتا نا. کتنی دیر تک دودھ صحیح رہے گا, پھٹ جائے گا, خراب ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میرا حوض دودھ سے بھرا. وزیر اعظم نے کہا حضور کچھ مشکل نہیں ہے, بھر جائے گا. کیسے بھرے گا, کہ میرے اوپر چھوڑ دیجیے. اب اس نے کام کرنا شروع کیا. یہی رشتہ ہے دل و دماغ کا. اس نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا حضور شہنشاہ معظم نے اپنا نیا محل بنایا ہے, ایک دن کے لیے پبلک کے لیے اس کو کھولا جائے گا. سب لوگ آئیں بغیر ٹکٹ کے, فری میں آئیں اور آ کر کے بادشاہ کا محل دیکھیں. بادشاہ کا محل ہمارے گھر کے برابر تھوڑی ہوتا, ہمارے محلے کے برابر بھی نہیں. وہ تو کئی محلوں کو ملا کر کے محل بنتے, سینکڑوں ایکڑ میں پھیلا ہوا. لوگوں کو اجازت دی گئی آئے دیکھیں, لیکن ایک شرط ہے جو بھی آئے ساتھ میں ایک گلاس دودھ لے کر کے آئے اور حوض میں ڈال دیں. وزیر اعظم نے سوچا لاکھوں کا مجمع آئے گا, حوض لبالب بھر جائے گا, سب لوگ ایک ایک گلاس لائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. سارا مجمع آیا, دیکھ کر چلا گیا, حوض بھر گیا. جب سب جا چکے تو بادشاہ صاحب اپنی سیکورٹی کے ساتھ تشریف لائے دیکھنے کے لیے. وزیر اعظم بھی ساتھ میں آ کر کے دیکھا پورا حوض لبالب بھرا ہوا ہے, لیکن پانی سے بھرا ہے, ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ہے. پبلک وزیر اعظم سے زیادہ ہوشیار تھی. وزیر صاحب نے جتنی ہوشیاری دکھائی تھی, ملک کی پبلک اور زیادہ ہوشیار تھی. جب چوروں کی حکومت ہوتی ہے نا تو پھر پبلک یہی کرتی ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ وزیر اعظم نے کہا حضور میں سمجھ گیا کیا ہوا. تو کیا سمجھ گئے؟ کہا اصل میں ہر آدمی کے دل میں یہ خیال آیا سب تو دودھ لائیں گے, ایک میں پانی لے کر جاؤں گا پتہ بھی نہیں چلے گا, میرے پیسے بچ جائیں گے. یہ سوچ کر سب پانی لے کر, ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں سب نیک بن جائیں, ایک میں برا رہوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے, یہ سوچ کر کوئی بننے کو تیار نہیں. اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہے.
کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی بنے یا نہ بنے، مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی زندگی کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے، میں تو نیک بنوں گا۔ یہ ہے ایمان کی ترتیب، اور یہی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی ترتیب۔ تو اب ہم سب انشاءاللہ انبیاء کرام کی ترتیب پر چلیں گے نا۔ ہم میں سے ہر ایک نیت کرے، کوئی اور سنے یا نہ سنے، میں تو نیک بنوں، میں تو اللہ کا کہنا مانوں۔ تو بادشاہ اور وزیر اعظم میں جو رشتہ ہوتا ہے، دل اور دماغ میں یہی رشتہ ہے۔ اگر دل میں کسی کی محبت ہے اور آدمی بڑا مصروف ہے، بہت مصروف، بالکل اس کے پاس وقت نہیں، ایک منٹ کی فرصت نہیں، لیکن جس سے محبت ہے اس کے بیٹے کی شادی ہے، شادی کا کارڈ آ گیا، تو اب دل کہتا ہے جانا ہے، تو دماغ کہتا ہے حضور آپ پریشان نہ ہو، میں راستہ نکالوں، یہ کام پہلے کر لیتے ہیں، یہ بعد میں کر لیتے ہیں، اس کو فون کر لیتے ہیں، بھائی کل کے بجائے آج ہی آ جاؤ، فلاں سے کہہ دیتے ہیں بھائی کل کے بجائے پرسوں آ جانا، اور کل 2 گھنٹے فارغ کر لیتے ہیں، آپ جا کر کے ہو کر کے آ جائیے۔ کیوں؟ دل میں محبت ہے۔ چھٹی نہیں مل رہی تو میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا دیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پولیس آفیسر ہیں، ایک مرتبہ مجلس میں آئے بنگلور میں، قریب کے ایک دوسرے صوبے کے، کہنے لگے حضرت چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ ان کا پھر کیا کیا؟ کہنے لگے بس یہ کیا 2 دن شوگر کی گولی نہیں کھائی، شوگر بڑھ گئی، میڈیکل ٹیسٹ کرایا، درخواست دے دی، شوگر بڑھ گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا آرام کرو، چھٹی مل گئی، میں کہ بھائی ایسا غضب مت کیا کرو۔ کیوں؟ دل چاہ رہا تھا کہ مجلس میں جانا ہے، اتنا وقت صحبت میں گزارنا ہے، تو دماغ نے راستہ نکالا۔ اور جب دل میں گناہ ہوتا ہے، جب دل میں برائی ہوتی ہے تو دماغ اس کے راستے نکالتا ہے، ہزار تعویلیں کرتا ہے۔ ارے مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیسا زمانہ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے چلے گا، ہزار تعویلیں کرتا ہے دماغ، اس لیے کہ دل وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، وہ غلط کام کرنا چاہتا ہے، تو دل بادشاہ ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام دلوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ دل بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے، دل بگڑتا ہے تو زندگی بگڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ جب یہاں تقوی ہوتا ہے تو پوری زندگی میں اس کا اثر نظر آتا ہے، اور جب یہاں تقوی نہیں ہوتا، صرف زبان پر تقوی کا لفظ ہوتا ہے، صرف زبان پر تقوی کی بات ہوتی ہے، تو انسان تقوی پر لیکچر بہت اچھا دے سکتا ہے، لٹریچر بہت عمدہ تیار کر سکتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ اس کے ذریعے دوسروں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ جس ٹارچ میں سیل نہیں ہوگا اس سے کسی کو روشنی کیسے ملے؟ جس دل میں تقوی نہیں ہوتا، وہ دل جس زبان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس زبان سے چاہے جتنی تقوی کی تقریریں ہوں، سننے والوں کے دلوں میں تقوی نہیں آتا، پڑھنے والوں کے دلوں میں تقوی نہیں آتا۔ اللہ ہمارے دلوں کو بدل۔ تو میرے دوستو، تقریر اور بیان مقصد نہیں ہے، مجمع جمع کرنا مقصد نہیں ہے، دلوں کو بدلنا مقصد ہے، زندگیوں کو بدلنا مقصد ہے۔ اور سمجھداری یہ ہے کہ ہم جلدی سے اپنی زندگیاں بدل لیں۔ ایک مثال سے بات کو سمجھیں۔ ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے، جس کے باپ کے پاس بے حساب دولت ہے، اچھی سے اچھی گاڑیاں ہیں، عمدہ کپڑے ہیں، بے حساب پیسے ہیں، کھانے پینے کا سامان، اور اس کا بیٹا محلے میں کسی کے پاس جاتا ہے، وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی اسکوٹر دے دیجئے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ شرم کی بات ہے نا،
ارے اس کے باپ کے پاس ایسی کتنی گاڑیاں ہیں، ایسی کتنی اسکوٹر ہیں، کتنی کاریں ہیں، جو چاہے استعمال کرے، اور کسی کے پاس جا کے کہتا ہے میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ذرا 5 روپے دے دیجئے کھانے کے لیے، تو شرم کی بات ہے نا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانوں کے مالک اللہ ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں ہر تعریف کے حقدار اللہ ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، اور ہم در بدر جا کر بھیک مانگتے پھریں۔ کسی سے چہرہ بنانا سیکھیں، کسی سے کپڑے پہننا سیکھیں، کسی سے کھانا پینا سیکھیں، کسی سے زندگی گزارنا سیکھیں، کسی سے دنیا کا سامان مانگیں، اور کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں، اور کسی کے سامنے سر جھکائیں، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو۔ اس سے زیادہ شرم کی کیا بات ہو سکتی؟ ہم تو ایمان والے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ اللہ تو ہر ایک کے رب ہیں، مومن کے بھی رب ہیں، کافر کے بھی رب ہیں، ماننے والے کی بھی رب ہیں، نہ ماننے والے کی بھی رب ہیں، لیکن ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی پہچان بھی کرا دی، ہمیں ایمان بھی عطا فرما دیا، اور ایک ایمان والا اور دوسروں کے دروں پر بھکاری بنے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے خوب یاد رکھنا چاہیے، کوئی منسٹر بن جائے، کوئی دولت مند بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی بڑا تاجر بن جائے، لیکن اللہ کا ولی نہ بن پائے تو اس نے زندگی ضائع کر دی، کچھ نہیں بنا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کے ولی بننے کے لیے۔ ہر ایمان والے کو اللہ کا ولی ہونا چاہیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہماری عزت بڑھا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ ایمان والے ہمارے دوست ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان والوں کے دوست ہیں، تو ہمیں تو اللہ کا دوست ہونا چاہیے نا، ہمیں تو اللہ کا ولی بننا چاہیے۔ ایک جگہ فرمایا واللہ ولی المؤمنین، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ تو ہم تو دنیا میں آئے ہیں ولی بننے کے لیے۔ ہر ایمان والا اس دنیا میں اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اللہ کا ولی بنے، اس کے ساتھ تاجر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، اچھا ملازم بھی بنے، سیاستداں بھی بنے، حکمراں بھی بنے، جو بننا ہے جائز طریقے پر وہ بنے، لیکن پہلے ولی بنے۔ جیسے ایک انسان ہے، وہ باپ بھی بنتا ہے، بیٹا بھی بنتا ہے، بھائی بھی بنتا ہے، شوہر بھی بنتا ہے، پڑوسی بھی بنتا ہے، کارخانے میں ملازم بھی بنتا ہے، مالک بھی بنتا ہے، لیکن بھائی سب سے پہلے انسان تو بنے۔ یہ سارے رشتے تو انسان کے ہیں، پہلے انسان تو بنے۔ اور اگر وہ اپنی حرکتوں سے ثابت کرتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، تو چاہے جتنے بڑے محل اور کوٹھی کا مالک ہو، اسے پاگل خانے میں رکھا جاتا ہے۔ اسے سمجھدار ہونا چاہیے، اسے عقل مند ہونا چاہیے، اسے انسان ہونا چاہیے۔ اور انسان بننا کیا ہے؟ لوگ آج اس زمانے میں کہتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ ارے انسانیت ایمان کا نام ہے، انسانیت اللہ کو پہچاننے کا نام ہے، انسانیت اللہ کی محبت کا نام ہے، انسانیت اللہ کی ولایت کا نام ہے۔ جس کا اللہ سے رشتہ درست نہیں ہے وہ 2 پیروں کا جانور ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ انسانیت اسلام کا نام ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا دے۔ اس وقت جو یہاں جمع ہوئے ہیں، کاہے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ ولی بننے کے لیے جمع ہوئے۔ ولی کیسے بنیں گے؟ پہلے انسان بنیں گے۔ لوگوں نے پتہ نہیں ولایت کا کیا تصور سب کر لیا تھا اپنے دلوں میں۔ لوگ سمجھتے تھے ولی پانی میں تیرتے ہوں گے، چلتے ہوں گے، ہواؤں میں اڑتے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے تجدیدی کام لیا، وہ بہت سادے سے جملوں میں ولایت کی حقیقت کو سمجھاتے تھے۔ تو کہتے تھے بھائی میں ولی نہیں بناتا، میں انسان بناتا ہوں۔ یعنی تم نے جو سمجھ رکھا ہے ولایت کا، جو تمہارے ہاں تصور ہے وہ غلط ہے، میرے ہاں وہ نہیں بنایا جاتا، میرے ہاں انسان بنایا جاتا ہے۔ جو کامل انسان بن گیا وہی اللہ کا ولی ہے۔
جو کامل انسان بن گیا وہی ایمان والا ہے. جو کامل انسان بنے گا اسی کو اللہ کی محبت ملے گی، اسی کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. تو ہمیں کامل انسان بننا ہے، یعنی اللہ کا ولی بننا ہے. یہ ولایت کیا چیز ہے؟ اللہ کا ولی کوئی کیسے بنتا ہے؟ جب ایمان کامل ہو جاتا ہے، تقوی کامل ہو جاتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. اللہ کے دوستوں کو ڈپریشن نہیں ہوتا، اللہ کے دوستوں کو ٹینشن نہیں ہوتا. اسی لیے ٹینشن اور ڈپریشن یہ دو ایسے لفظ ہیں جن کے لیے اردو اور عربی میں کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت میں اردو اور عربی کے بیماری ہیں ہی نہیں ہیں. یہ مسلمانوں کی بیماریاں ہی نہیں ہیں. جو ڈھنگ سے مسلمان نہیں بنتے ان کو ہوتا ہے یہ سب کچھ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کو کاہے کا ٹینشن ہو؟ جو اللہ کا یقین رکھتا ہے، جس کے دل کا یہ یقین ہے القدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. آپ کہیں گے ہم نے تو پڑھا تھا والقدر خیرہ وشرہ، جہاں پڑھا تھا وہاں ویسے ہی پڑھا جائے گا. جب اس جملے کو الگ سے بولا جائے گا تو ایسے بولا جائے گا جیسے ابھی بولا جائے گا. عربی کے استعمالات بدل جاتے ہیں، علماء جانتے ہیں. تو جب انسان کا یہ یقین ہے کہ فیصلے سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اچھا ہو فیصلہ یا برا ہو، یعنی ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، اللہ کا فیصلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ برا نہیں ہوتا. جانور کے بدن سے دودھ بھی نکلتا ہے، پیشاب بھی نکلتا ہے. ہمارے لیے دودھ پاک ہے، پیشاب ناپاک ہے. گویا دودھ اچھا ہے، پیشاب برا ہے. لیکن اللہ کا فیصلہ دونوں جگہ صحیح ہے. پیشاب نہ نکلے گا تو جانور بچے گا، زندہ رہے گا، اس کے اندر کا سسٹم کام کرے گا. ہاں، گوبر بھی نکلتا ہے، وہ بھی نکلنا ضروری ہے. اللہ کا ہر فیصلہ بالکل درست ہوتا ہے. اللہ کا کوئی فیصلہ کبھی برا نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ اچھا ہی اچھا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے ہمیں کوئی بات اچھی لگے یا بری لگے، جب اطمینان ہوتا ہے بھئی ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ تو بڑے مہربان ہے، اللہ کبھی نا انصافی نہیں کرتے. اور اگر ہمیں وقتی طور پر تکلیف ہو رہی ہے تو کیا پتہ اس تکلیف کے اندر کتنی بڑی راحت چھپی ہو. جیسا سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر حضرت خضر کے پاس تشریف لے گئے تھے، ساتھ میں سفر کر رہے تھے. ایک کشتی میں سفر ہو رہا تھا، حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. کس طرح توڑا، کیا ترتیب تھی، اس کی تفصیل ہے. تو بظاہر کیا لگا، کشتی والوں نے بھلائی کی، ان کے ساتھ برائی کی. حالانکہ کشتی والوں نے بھلائی کی تو حضرت خضر نے ان کے ساتھ اس سے بڑا احسان کیا. یہ تختہ توڑ کر ان کے اوپر احسان کیا، یہ تختہ توڑ کر ان کی کشتی بچا لی، ورنہ ان کی کشتی ضبط ہو جاتی. جب حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعات کی حقیقت بتلائی تو ارشاد فرمایا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. ارے وہ کشتی کچھ غریب لڑکوں کی تھی جو دریا میں، سمندر میں کشتی چلاتے تھے اور روزی کماتے تھے. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. اور جس طرف وہ جا رہے تھے ادھر آگے ایک بادشاہ کی حکومت ہے، وہ بادشاہ اپنا بحری بیڑا تیار کر رہا ہے. تو اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دے دیا ہے کہ جتنی اچھی کشتی آئے سب ضبط کر لو. ان کی نئی اور عمدہ کشتی تھی، یہ وہاں جاتی تو ضبط ہو جاتی. میں نے سامنے کا ایک تختہ توڑ دیا، ایسی جگہ سے توڑا کہ کشتی ڈوبنے نہ پائے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو، لیکن وہ عیب نظر آئے. اب جب یہ کشتی وہاں جائے گی، ضبط کرنے والے آئیں گے، دیکھیں گے بھائی اس کشتی میں تو عیب ہے، یہ بادشاہ کے بیڑے میں شامل کرنے کے قابل نہیں، اس کو چھوڑ دو، تو ان کی کشتی بچ جائے گی. یہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو یہ واقعہ کیوں سنایا؟ اس لیے سنایا کہ ہم مطمئن رہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی تکلیف دہ واقعہ بھی پیش آئے تو ہمارا دل مطمئن رہے. پتہ نہیں اس تکلیف میں کتنی تکلیفوں سے حفاظت ہوگی، اور پتہ نہیں اس تکلیف سے کتنی راحتوں کے دروازے کھولے گئے ہوں گے. پھر ٹینشن ہوگا، پھر ڈپریشن ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے کام ایسی جگہ سے بناتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ جو کرنا چاہیں کریں، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اللہ کوئی فیصلہ کرے اور کوئی نہ پورا کرنے دے۔ تو جب بندے کا اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی ٹینشن فری ہو جاتی ہے، نہ اسے کوئی ڈرا سکتا ہے نہ اسے کوئی غمگین کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا یہی تو کوشش کر رہی ہے نا، ڈرائے اور غمگین کریں۔ اللہ تعالیٰ نمونہ دکھاتے ہیں، مٹھی بھر ایمان والوں کی ایک جماعت کو نمونہ بنا کر اللہ نے دکھایا، پوری دنیا مل کر ان پر چڑھ دوڑی، پوری دنیا کی کوئی حکومت ان کا سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، نہ اپنے نہ پرائے۔ نتیجہ کیا نکلا سب کے سامنے؟ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سلامت رات میں لائٹ بند کر کے چپکے سے بھاگ گئے۔ اب تو واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا نا، انہیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، پھر بھی کوئی ٹینشن۔ اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے کہہ رہے ہیں جاتے ہو یا ہم بھیجیں؟ نمونہ دکھایا ہے اللہ نے ہم کمزور ایمان والوں کو، ذرا اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ ہم جس ملک میں ہیں اور جہاں کے حالات سے پریشان رہتے ہیں، ذرا ہم اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اپنے آپ کو بدل کر کے تو دیکھیں، اور ہمارے ذمے جو کام ہے وہ تو کریں۔ ہم نے انسانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے، ہم انسانوں سے محبت کریں، ان کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اللہ کی بندیاں سمجھیں اور ان کی ہدایت کی فکر کریں، اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، کایا پلٹ ہو جائے گی۔ رات میں سورج نکل آئے گا، آدھی رات میں روشنی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حالات بدل جائیں گے۔ تو میرے دوستو، جس کا اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہوتا ہے اس کے دل میں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ یہی صفت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے بیان کی، ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، غور سے سنو، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے، نہ وہ کبھی ڈرتے ہیں نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں۔ تو ایمان والے تو ہم لوگ الحمدللہ پیدائشی ہیں نا، اور آج مسجد تقویٰ میں بیٹھ کر کے متقی بننے کا فیصلہ کر لیں۔ جس دن ایمان کامل ہو گیا، تقویٰ کامل ہو گیا، اسی دن اللہ کی ولایت مل جائے۔ تو ہم تو آئے ہیں دنیا میں متقی بننے کے لیے، متقی نہیں بنے تو کچھ بھی نہیں بنے۔ جیسے ایک آدمی ڈرائیونگ اسکول گیا ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے، ڈرائیونگ نہیں سیکھ پایا، باقی سب کچھ سیکھ گیا، تو کاہے کے لیے گیا تھا بھائی؟ ایک آدمی ہوٹل میں گیا کھانا کھانے کے لیے، ماشاءاللہ وقت بہت اچھا گزارا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کئی گھنٹے گپے لگاتا رہا، کھانا نہیں کھایا، باقی سارا کام کر لیا، تو وہ گیا کاہے کے لیے تھا؟ وہ کھانا کھانے گیا تھا نا۔ بارات لے کر پہنچے، سوائے نکاح کے سب کچھ ہو گیا، کھانا بہت عمدہ مل گیا، استقبال بہت اچھا ہوا، خالی شادی نہیں ہوئی تو وہی گائے کہے کے لیے تھے؟ کھانا اپنے گھر میں کھا لیتے، اپنے گھر میں سو جاتے، اپنے دوستوں کے ساتھ استقبال کرا لیتے، شادی کرنے گئے تھے نا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں ایمان اور تقوی کے لیے، اگر ہم متقی نہیں بنے، اگر ہم مومن نہیں بنے، اگر ہم اللہ کے ولی نہیں بنے تو کچھ بھی نہیں بنے۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم پیدا نہ ہوتے، مٹی تھے مٹی ہی رہتے، پھر مٹی بن جانا ہے۔
مٹی سے نکل کر کے آئے ہیں، پھر مٹی میں شامل ہونا ہے۔ یہ جو درمیان میں اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے آپ کو سب کو ولی بنا دے، بلکہ اللہ ہمیں ولی گر بنا دے، جو ہم سے مل لے، جو تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جائے، اللہ اسے بھی ولایت عطا فرما۔ میرے دوستو، آج ہمیں سچا پکا ارادہ کر لینا ہے، فیصلہ کرنا ہے اپنا۔ جو معمولات بتلائے جاتے ہیں ان معمولات کی خوب پابندی، خوب پابندی، اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یعنی صبح و شام کے جو معمولات ہیں وہ الگ ہیں، کثرت سے یاد کرنے کا مطالبہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ کثرت سے یاد کرنا دل کا عمل ہے۔ تم چاہے ڈرائیونگ کر رہے ہو، تم چاہے ڈیلنگ کر رہے ہو، تم کاروبار کر رہے ہو، تم اپنے آفس میں ہو، تم بازار میں ہو، تم سو رہے ہو، تم جاگ رہے ہو، کہیں بھی ہو، دل پر اتنی محنت کر لو کہ دل ہر وقت اللہ سے لگا رہے، دل ہر وقت اللہ سے جڑا رہے۔ یہ ہے کثرت ذکر۔ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، محنت کے بغیر تو کاروبار کرنا نہیں آتا، سیکھے بغیر تو کھانا بھی نہیں آتا، سیکھے بغیر تو پینا بھی نہیں آتا، سیکھے بغیر تو ایک گاڑی چلانا بھی نہیں آتا، بچوں کو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا۔ تو ذکر قلبی کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، مشق کرنی پڑتی ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ سب لوگ، تھوڑی سی محنت کریں گے، اللہ بہت جلدی یہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بھائی ہمارے یہاں تعویذیں نہیں بانٹی جاتی، وظیفے نہیں بتائے جاتے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، تم شیطان کے طریقے پر چلتے رہو، اور ہم تمہیں چھو منتر کوئی وظیفہ بتلا دیں کہ تمہارا اٹکا ہوا پاک کام بن جائے اور تم مقدمہ جیت جاؤ اور تمہارا یہ ہو جائے، تمہارا یہ ہو جائے۔ یہ سب بے وقوفی کی باتیں، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ کرنے والے اللہ ہیں، جب تک اللہ کے ساتھ رشتہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ اور جب اللہ کے ساتھ رشتہ درست ہوگا تو پھر تو بغیر مانگے کام بنیں گے، پھر اللہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتا۔ ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ہمارے پیر صاحب نے یہ واقعہ سنایا، میں نے حضرت کی زبان سے خود سنایا۔ فرمایا ایک مرتبہ ہم اپنے حضرت کے ساتھ تھے خدمت میں، تو حضرت نے فرمایا لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ولایت کا بڑا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ جو دعا مانگے اللہ قبول کر لے۔ حضرت پیر صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم بھی یہی سمجھتے تھے، اگر کچھ اور حقیقت ہے تو بتلا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا اس سے بھی اونچا ایک مقام ہے۔ کہ حضرت وہ کیا مقام ہے؟ کہ اس سے اونچا مقام یہ ہے کہ اللہ انتظار نہیں کرتے کہ بندہ مانگے، اس کی ضرورت مانگے بغیر پوری کر دیتے۔ اللہ اس کا انتظار نہیں کرتے کہ بندہ مانگے، اس کی ضرورت مانگے بغیر۔ دیکھیں بچہ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا فرمانبردار ہے، بہت محنت سے پڑھتا ہے، ماں نے دیکھا ارے میرے بچے کے پاس 3 ہی سوٹ ہیں اور وہ بھی پرانے ہو رہے ہیں، تو بچے کے باپ سے کہتی ارے آپ کو یاد نہیں رہا بچے کے لیے کپڑا لانا ہے، چلے کسی دن بازار چلے بچے کے لیے کپڑا لے کر کے۔ انتظار کرتے جب بچہ کہے گا تو کپڑا بنائیں گے۔ ماں کہتی ارے میرے بیٹے کا بستہ کتنا پرانا ہو گیا، اسکول کا بیگ کتنا پرانا ہو گیا۔ باپ کہتا ہاں مجھے تو بالکل یاد نہیں رہا تھا، میں بہت مصروف تھا، ٹھیک ہے آج بازار جاؤں گا تو میں لے کر کے آؤں گا۔ وہ پہلے سے لا کر کے رکھ دیتے۔ کوئی مانگنے کا انتظار کرتا ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کے مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، تو اللہ اپنے بندوں کے مانگنے کا انتظار کریں گے؟ ساری دنیا کی مائیں مل کر کے وہ محبت نہیں کر سکتی اپنے بچوں سے جو اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتے۔ اللہ کے ساتھ ہم اپنا رشتہ درست کریں، اللہ کو ہر وقت یاد کریں، بغیر مانگے اللہ دیں گے، اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ درست نہیں ہے تو نہیں دیں گے، اور اگر دے دیا تو وہ نعمت بھی ہمارے لیے مصیبت بنے گی۔ اس لیے بھائی یہاں تعویذیں نہیں بڑھتی، وظیفے نہیں بتلائے جاتے، یہاں تو توبہ کرائی جاتی ہے، تقوی کا راستہ سکھایا جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو آج طے کر لیں انشاءاللہ آج سے کامل تقوی کی زندگی گزاریں۔ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اللہ مدد فرماتے۔
صرف ہمارے دماغ کو راستہ نہیں سو کھوجنے، اللہ مدد فرماتے ہیں، اور اللہ کسی کی مدد فرمائے تو اسے کون ناکام کر سکتا ہے؟ نمونہ تو دیکھ لیا نا ساری دنیا نے، اس زمانے میں تو دنیا کھلے آنکھوں نمونہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ جس کی مدد کرے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اللہ جس کی مدد نہ کرے سپر پاور ہونے کے باوجود اسے ذلیل ہونا پڑتا ہے، راتوں میں چھپ چھپ کے بھاگنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمارے مددگار بن جائے۔ ہمارے اس ملک کا مستقبل بہت روشن ہے انشاءاللہ۔ اللہ والوں نے صدیوں پہلے سے اس ملک کے حوالے سے اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں ہم کو جو اطلاعات دے رکھی ہیں کہ اس ملک کو اللہ 100% ہدایت دیں گے، اب صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا وقت بہت قریب آ گیا۔ پکا ہوا پھل ہے، جو جھولی پھیلا لے گا اس کی جھولی میں گرے گا۔ بس ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ درست کر لیں، ہم انسانوں کے لیے سراپا محبت بن جائیں، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے سراپا محبت بن جائیں، ہمارا کردار پاکیزہ ہو جائے، ہمارے اخلاق بلند ہو جائے، ہم سراپا محبت بن جائیں، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی، جن کو ہم غیر کہتے ہیں، غیر تو کوئی ہے نہیں، ہم سراپا محبت بن جائیں اور انسانوں کے خدمت گزار بن جائیں۔ الخلق عیال اللہ، من احب خلق اللہ احبہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا مخلوق اللہ کا خاندان ہے، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیں، ان کے دکھ درد میں کام آئیں، ان کے خدمت گزار بنیں، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کریں، سنیں اور ان کے کام بنانے کی کوشش کریں، ان کی دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کریں، ان کی آخرت کی بھی فکر کریں، ان کو اللہ، ان کے دلوں میں اللہ کی پہچان ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بہت زیادہ کوشش نہیں کرنا، ہم ان کی خدمت کریں گے تو ان کے دلوں کے بند دروازے کھولیں گے، انشاءاللہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ ہم ان کا رشتہ اللہ سے جتنا جوڑیں گے ہمارا رشتہ اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا جائے، ہم ان کی دنیا اور آخرت بنانے کی جتنی کوشش کریں گے ہماری دنیا اور آخرت اتنی بلکہ اس سے 10 گنا بڑھ کر اللہ بنائیں گے۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جو چانس ہندوستان والوں کے لیے اللہ نے مقدر کیا ہے وہ ہمارے ملک کے سوا اس وقت پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اگر کہ یہ کیسا گولڈن چانس ہے تو لوگ بھاگ بھاگ کر کے ہندوستان آنے لگے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، بس ہم آج سے دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ سے سب کے لیے مانگنا شروع کریں۔ محلے میں پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا تصور کر کر کے، ان کا نام لے لے کر کے اللہ سے مانگے، اللہ ان کو دنیا کی تکلیف سے بھی بچا دیجئے، ان کو بیماریوں سے بچا دیجئے، اللہ ان کے بچوں کو بھی ترقی دیجئے، اور اللہ ان کو آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے، اللہ ان کو جہنم سے بھی بچا دیجئے، اور اللہ ہم کو ذریعہ بنا دیجئے، اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا دیجئے۔ فلاں 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 کو جن کو ہم غیر سمجھتے رہے اب تک، ان کا ذرا نام لے لے کر دعا کرنا شروع کریں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں ابو جہل اور حضرت عمر کا نام لے کر دعا کیا تھا نا، نام لے کر، اہل باطل کا نام لے کر ان کی ہدایت کی دعا مانگنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کو اس امت نے بھلا دیا ہے، یہ سنت مہجورہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد کے موقع پر جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ اسے شہید کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں شہید کے برابر، ایک روایت میں 100 شہیدوں کے برابر۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید۔ تو اس سنت مہجورہ کو، اس سنت متروکہ کو ہم زندہ کریں، نام لے کر دعا مانگیں، بہانے تلاش کریں ان سے ملنے اور ان کی خدمت کرنے کی، اور محبت کریں، محبت کرنا سیکھیں انسانوں سے۔
اور یہ محبت دکھاوے کے لیے نہ ہو، یہ محبت ووٹ مانگنے کے لیے نہ ہو، یہ محبت سچی انسانی محبت کے نتیجے میں ہو۔ اور سچی انسانی محبت اس وقت تک دلوں میں آ نہیں سکتی جب تک ہمارے رب کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو، جب تک اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو۔ اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے راتوں میں اٹھ کر تنہائی میں اللہ سے رو رو کر مانگے بھی، اور دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھے۔ ہم اللہ کے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ہمارا پیسہ، ہماری صلاحیتیں سب اللہ کی ہیں، تو سب اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ سب آپ کا ہے، آپ کی مرضی سے استعمال کریں گے، آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں استعمال کریں گے۔ مردہ پسند کریں گے اللہ، لیکن آپ کا حکم توڑنا پسند نہیں کریں گے۔ ایسی ہمت اللہ عطا فرما دے، ایسا حوصلہ اللہ ہم سب کو دے۔ تو نیت کر لیں اس وقت انشاءاللہ، آج کے بعد سے بلکہ ابھی کے بعد سے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں، جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے، ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، اور انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے، فوراً توبہ کریں گے، اللہ کی یاد کے لیے وقت فارغ کریں گے، نماز با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے، مسجد میں اللہ سے دل لگا کر بیٹھیں گے۔ ایسا نہیں امام صاحب نے سلام پھیرا تو ایسا لگتا ہے جیسے انتظار میں بیٹھے ہیں کیسے ہی دوسرا سلام پورا ہو اور میں بھاگوں چپل پہن کر، یا نہ ملے تو ننگے پیر، ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہے، فوراً نکلو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ذرا نماز سے تھوڑا پہلے چلے جاؤ، اللہ کو لگے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے شوق میں پہلے سے آیا، سنت پڑھو، تھوڑی دیر بیٹھو، اللہ کو یاد کرو، اس کے بعد فرض پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، فرمایا نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر تھوڑی دیر اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر رکو، تھوڑی دیر تک دعا مانگو، سنت و نوافل پڑھو، پھر چند منٹ اور بیٹھے رہو، اللہ کو دکھاؤ۔ اللہ جانے کا تو دل نہیں چاہتا، لیکن اب کیا کریں، آپ ہی کا حکم ہے، جب نماز ہو گئی تو جاؤ کام کرو، اس لیے جا رہے ہیں، ورنہ اللہ جانے کا تو دل نہیں چاہتا۔ اپنا شوق اللہ کو دکھاؤ، اپنی محبت اللہ کو دکھاؤ۔ اور بھائی اپنے اخلاق کی فکر کرو، اپنے غصے کو قابو میں کرو۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے آ کر عرض کیا حضور مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا لا تغضب، تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ غصہ مت ہوا کرو۔ انہوں نے ٹھیک ہے حضور، اور کچھ نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا لا تغضب، پھر دوسری نصیحت یہ ہے کہ غصہ مت ہوا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور، اور کچھ نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا لا تغضب، تیسری مرتبہ بھی فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ یعنی اور تو تمہارے اندر ساری خوبیاں ہیں، یہ ایک کمی ہے جس نے تمہاری ساری خوبیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اس لیے اس کمی کو دور کرو، غصہ مت کیا کرو۔ غصہ ہمارے دل کے لیے بھی نقصان ہے، غصہ ہمارے دماغ کے لیے بھی نقصان ہے، غصہ ہماری صحت کا دشمن ہے۔ غصے کے نقصانات بہت تفصیل سے میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں، موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو نکال کر کے پڑھ کے سناتا کہ غصے کے کتنے نقصانات ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ غصے کے اتنے نقصانات ہیں کہ اگر آدمی کو پتہ چل جائے تو آدمی غصے سے ایک آدمی دور رہا کرے۔ یہ غصہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ بھی کثرت ذکر کے نتیجے میں ختم ہوگا۔ ہمارے حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ سنایا، ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے عالم تھے، ابھی بھی ہوں گے انشاءاللہ، ایک بہت بڑے مدرسے میں حدیث کے بڑے استاذ تھے، بڑے قابل آدمی، لیکن بس ان کا غصہ بے قابو تھا۔ جب غصہ آ جاتا تھا تو انہیں خیال نہیں رہتا تھا سامنے کون ہے، بیگم ہوں، بیٹے ہوں، شاگرد ہوں یا محتمم صاحب، کسی کی خیر، بعد میں افسوس ہوتا تھا کہ کیا ہو گیا۔
اچھا ہم لوگوں کے یہاں عجیب معاملہ ہو گیا ہے، ہم لوگ کمزوریوں کو بھی ہنر بنا دیتے ہیں. جس کا غصہ بے قابو ہوتا ہے وہ تو بیمار ہے نا، اس کا علاج ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں فلاں صاحب کا بڑا جلالی مزاج ہے، وہ یہ ان کا کمال ہے. ارے ان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی کمزوری ہے، یہ بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. یہ جلالی مزاج کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگر کسی کا جلالی مزاج ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا. آپ بتلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ حضور کے اخلاص میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام حضور کے کیسے عاشق تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج عطا فرمایا نا، آپ سب کو برداشت کرتے ہیں، سب سے پیار و محبت کا معاملہ کرتے ہیں، یہ آپ پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کی زبان سخت ہوتی اور اگر آپ کی زبان گندی ہوتی اور آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے. بعض وقت آدمی کو شکایت ہوتی ہے لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اسے یہ خیال نہیں ہوتا میری وجہ سے چھوڑ دیتے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ صحابہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے. ہم انسانوں کے لیے سراپا رحمت بنے، ہمدردی بنے. تو ایک عالم تھے ساؤتھ افریقہ میں، حدیث کے بڑے استاد تھے، غصہ ان کا بالکل بے قابو تھا. طلبہ برداشت کرتے تھے کہ ایسا استاد کہاں ملے گا. محتمم صاحب ان کو برداشت کرتے تھے کہ ناراض ہو کے چلے گئے تو ایسا مدرس کہاں ملے گا، اتنے قابل آدمی. تو محتمم صاحب جھیل لیتے تھے، طلبہ جھیل لیتے تھے. بیگم صاحبہ کیوں برداشت کریں گی؟ گھر میں روزانہ دنگل ہوتا تھا، روزانہ گویا کشتی ہوتی تھی، گھر میں چیخ پکار ہوتی تھی. بیگم کیوں برداشت کرے گی بھائی؟ وہ خرید کر کے تھوڑی آئی. اور بچے کیوں برداشت کریں گے؟ تو بچے بھی ابا سے لڑتے تھے، بیگم بھی لڑتے تھے. نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ گھر میں جاتے تھے، کوئی ان سے سیدھے وہ بات نہیں کرتا تھا. اور ان کے غصے کا یہ حال تھا کہ غصہ آ گیا تو ہاتھ میں برتن ہے تو برتن پھینکا، چائے کی پیالی ہے تو اسی کو پھینکا، ٹوٹے یا بچے. ہمارے یہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو اسباق ہیں نا، خاص طور سے لطائف کے، ان سے ساری روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تو یہ جو لطیفہ روح ہے اس کے ساتھ غصے کا تعلق ہے. جب لطیفہ روح میں نور آتا ہے ذکر کا تو غصہ خود بخود غائب ہو جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دسیوں کا مزاج بدلتے دیکھا. بلکہ دوسروں کو کیا کہیں، ہم نے اپنی ذات میں تجربات کیے. وہ ساؤتھ افریقہ میں حضرت پیر صاحب سے بیعت ہو گئی. جب حضرت کا دوسرا سفر ہوا، حضرت نے ان کو اگلا سبق دے دیا لطیفہ روح کا. لطیفہ قلب کا سبق مکمل ہوا، لطیفہ روح کا سبق دے دیا. اس کے بعد جب حضرت کا تیسرا سفر ہوا تو وہ ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے حضرت میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، عالم ہے، دعوت دے رہے ہیں، قبول کرنا چاہیے. گھر گئے، بڑا پرتکلف کھانے کا انتظام تھا. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کہا حضرت میری اہلیہ اور بچے بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا حضرت پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ کیوں بیعت ہونا چاہتے ہیں. حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی ایسا ہوتا ہے گھر کا کوئی ایک فرد سلسلے میں داخل ہوتا ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے، اس کی زندگی میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ تقویٰ آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، تو گھر والوں کو شوق ہوتا ہے یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے. انہوں نے کہا حضرت مجھے اتنا غصہ آتا تھا، میرے گھر میں ہر وقت تناؤ کا ماحول رہتا تھا، میری اہلیہ مجھ سے عاجز تھی، میرے بچے مجھ سے عاجز تھے، طلباء پریشان رہتے تھے، محتمم صاحب پریشان رہتے تھے. حضرت آپ نے جب مجھے لطیفہ روح کا سبق دیا اور فرمایا جب میں 3 سفر پہلے آپ سے بیعت ہوا اور میں نے گھر میں آ کر کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں پیر صاحب سے بیعت ہو گیا ہوں، تو اہلیہ نے کہا میں تو انہیں پیر تب مانوں گی جب وہ تمہارے غصے کا علاج کرے. تنگ تھے سب لوگ ان کے غصے. حضرت آپ نے جب مجھے لطیفہ روح کا سبق دیا میرا مزاج ایسا بدلا کہ کب سے میری اہلیہ اور بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں پیر صاحب کب آئیں گے، انہیں گھر بلائیے گا، ہم لوگ بھی بیعت کریں. تو پھر سب بیعت.
تو بھائی یہ جو معمولات ہیں نا، ذرا اخلاص کے ساتھ ان پر محنت تو کی جائے، لیکن ہاں اپنے شیخ سے رابطہ مضبوط رکھنا ضروری ہے، مضبوط رابطے کے ساتھ محنت کی جائے۔ جب بندے کی محنت اور مشائخ کی دعائیں جمع ہوتی ہیں اور پھر اللہ کی رحمت آتی ہے اور اللہ فضل فرما دیتے ہیں، تو ایسی کایا پلٹ ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی حیرت ہوتی ہے، خود انسان کو اپنے اوپر حیرت ہوتی ہے۔ تو اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنے کا یہ طریقہ، یہ میں سب سے کہہ رہا ہوں اور سب سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ باتیں پہلے میرے دل میں اتر جائیں، اس لیے کہ جس منہ سے نکل رہی ہیں یہ باتیں، اس سے سب سے قریب تو کہنے والے کا دل ہے نا۔ اگر کہنے والے کے اپنے دل میں بات نہیں اتری تو جو دور بیٹھے ہیں ان کے دل میں کیسے اتری؟ ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں سب سے قریب تمہارا اپنا دل ہے، اگر یہ بات تمہارے دل میں نہیں اتری تو دوسروں کے دل میں کیوں اترے؟ تو اللہ کرے یہ باتیں میرے دل میں بھی اتر جائیں، سب کے دل میں بھی اتر جائیں، کہ ہم اپنی کامل اصلاح کی فکر کریں، اپنی کمزوریاں اپنے بڑوں کو، اپنے مشائخ کو بتلائیں۔ جس طرح ڈاکٹر کو اپنی بیماریاں بتلاتے ہیں، اس طرح اپنی کمزوریاں اپنے مشائخ کو بتلائیں، اور پھر جو مشورے دیے جائیں ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ مشائخ مشورے بھی دیں گے، ڈاکٹر تو صرف نسخہ لکھتے ہیں، دوا بتلاتے ہیں، یہاں تو دوا بھی دی جاتی ہے، دعا بھی دی جاتی ہے، اور دونوں کا اثر ہوتا ہے۔ ہم کامل متقی بنیں، کھرچ کھرچ کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر، ٹارچ جلا کر کے، گہری نگاہوں سے دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کریں، کامل متقی بنیں۔ کامل تقوی ہی کامل ایمان ہے، اور کمال ایمان و کمال تقوی کا نام ہی ولایت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، سنو جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی ڈر، نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے، نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں اور وہ بندیاں ہیں جن کی زندگی میں ایمان بھی کامل ہے، تقوی بھی کامل ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی۔ اتنی لمبی بات کرنے کا بھی ارادہ نہیں تھا جتنی ہو گئی، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، بات کیے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی، پیغام دلوں تک نہیں پہنچتا۔ یہ تو درمیان کا واسطہ ہے، اس لیے اسے اختیار کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر ذہن میں رکھیے کہ تقریر و بیان مقصود نہیں ہے، ہماری تبدیلی مقصود ہے۔ اللہ کرے میرے اندر بھی تبدیلی آئے، آپ کے اندر بھی تبدیلی آئے، سچا پکا ارادہ کریں، اور اسی ارادے کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں۔ اب تک جو ہو گیا اللہ معاف کر دے، اب اللہ ہمیں بہت اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ کئی جگہوں پر یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ مسجد تقویٰ کی ظہر کی مجلس میں تشریف لے آئیں، اس لیے جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ توبہ کے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے سلسلے میں داخل ہونے اور بیعت ہونے کی بھی نیت کریں۔ ساتھ میں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو نئے ساتھی ہیں وہ معمولات غور سے سن لیں اور پابندی کرنے کی نیت سے سنیں۔
پرانے بھی پابندی کرنے کی نیت کریں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنا آسانی سے ہو سکے، لیکن صحیح پڑھیں تجوید کے ساتھ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، یہی ہے وہ کثرت ذکر جس کا قرآن نے مطالبہ کیا۔ صبح و شام کی تسبیحات کے علاوہ قرآن میں کثرت ذکر کا مطالبہ کیا گیا، اور اپنے دل کو غیر کی محبت سے خالی کرنے اور اللہ کی محبت سے پر کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 15-20 منٹ صبح اور 15-20 منٹ شام مراقبہ کریں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر پورا دھیان دل پر جمع کر بیٹھیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، بہت سارے احباب چاہتے ہیں کہ ملاقات کر کے اپنا سارا دکھڑا بیان کریں اور پھر کہیں کہ دعا کر دیجیے۔ آپ بتلائیں دعا کسے قبول کرنا ہے، مجھے یا اللہ کو؟ اور سب کی تکلیفیں اللہ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ اس لیے بالکل مطمئن رہیں، صرف ملاقات کافی ہے، صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ دعا کریں۔ بلکہ اگر یہ نہیں بھی کہا اور آپ مراقبے میں شریک ہو گئے، مجلس میں شریک ہو گئے، دعا میں شریک ہو گئے، تو اللہ سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ آپ مطمئن رہیے، سب کے لیے برابر دعا کی جاتی ہے اور کی جائے گی انشاءاللہ۔ قبول تو اللہ کو کرنا۔ ایک صاحب نے مجھے میسیج کیا ایک مرتبہ، میرا یہ مسئلہ ہے دعا کیجئے، میں نے ان کے لیے دعا کی، لیکن جواب دینے کا موقع نہیں۔ انہوں نے پھر میسیج کیا، میرا یہ مسئلہ ہے دعا کیجئے، میں نے پھر دعا کی۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے میسیج کیا، تو میں نے کہا بھائی دعا کس سے کروں، اللہ سے کہ تم سے؟ میں نے ان کو لکھ کر کے بھیجا واٹس ایپ پہ کہ میں کس سے دعا کروں، تم بار بار کہہ رہے ہو۔ ہاں تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں بار بار دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا کوئی جواب نہیں آ رہا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کس سے دعا کرنی ہے، اللہ سے کرنی ہے کہ تم سے کرنی ہے؟ میں تو اللہ سے کر رہا ہوں۔ تم نے نیلا نشان دیکھ لیا تو تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہاں بھائی پڑھ لیا گیا، اب اللہ سے دعا ہوگی، کیا تم سے دعا مانگنی ہے؟ کبھی موقع ہوتا ہے تو جواب دے دیا جاتا ہے، کبھی نہیں موقع ہوتا تو جواب نہیں دیا جاتا۔ لیکن مطمئن رہیے، اصل معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، وہ خدمت الحمدللہ کی جاتی ہے اور کی جائے گی، وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے۔ نہیں کریں گے تو ہمیں ہماری تنخواہ نہیں ملے گی، اللہ کے پاس سے جو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا، ہمیں بھی تو اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، مجھے آپ کو سب کو حساب دینا ہے نا، تو سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دینا۔ اس لیے بھائی جب آ گئے، جیسے کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں آ کے بیٹھ گئے تو ٹھنڈک ملے گی نا، اے سی سے مسافہ ہو چاہے نہ ہو ٹھنڈک تو ملے گی نا۔ اب آپ کہیں ہاں بیٹھے تو تھے وہاں جا کر ٹھنڈک تو لگ رہی تھی، لیکن اے سی سے میرا مسافہ نہیں ہو پایا، موہن کا نہیں۔ بھائی موقع ملے مسافہ بھی ہو جائے اچھی بات ہے، ورنہ اصل صحبت ہے، اصل ساتھ میں بیٹھنا ہے، اصل مراقبے کی مجلس میں شرکت کرنا ہے۔ بیان سے زیادہ اہم مراقبے کی مجلس میں شرکت کرنا ہے، جس میں ڈائریکٹ دل استفادہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب باتیں تو بہت ہو گئی، اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ بہت بھٹک چکے، بہت گناہ کر چکے اور گناہوں کی بہت سزا بھگت چکے ہیں اللہ۔ اے اللہ بہت نادم و شرمندہ ہو کر آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اب تک جتنے گناہ ہوئے سب معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے بہتوں کا دل دکھایا، بہتوں کا دل توڑا، بہتوں کے حقوق دبائے، اللہ آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت دل دکھایا، اللہ اس کی سزا بھی خوب بھگت چکے ہیں، اللہ اب تو حال بدل دیجیے، اللہ رات کے اندھیرے میں جو گناہ کیے، دن کے اجالے میں جو گناہ کیے، مجمع میں جو گناہ کیے، تنہائیوں میں جو گناہ کیے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے، اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے، ہر وقت اپنی یاد اور اپنا دھیان نصیب فرمائیے، اللہ ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو اپنی یاد سے بدل دیجیے، اللہ دل کے کان کھول دیجئے اپنی یاد سننے کے لیے، اللہ ہمیں ایسی آنسو بہانے والی آنکھیں نصیب فرما دیجئے جن سے آپ کی یاد میں، آپ کی محبت میں آنسو بہا کریں اور ان آنسوؤں سے ہمارے دلوں کی سختی دور ہو، ہمارے دلوں کی کھیتی ہری بھری ہو جائے، ہمارے دلوں میں نیکیوں کی کوپلیں پھوٹیں، اللہ ہماری پوری زندگی بدل دیجئے، اللہ ظاہر کو بھی بدل دیجئے، باطن کو بھی بدل دیجئے، اللہ ہمارے سارے معاملات درست فرما دیجئے، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، بکھرے ہوئے کام سمیٹ دیجئے، اللہ ٹوٹے ہوئے ہیں جوڑ دیجئے، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے، اللہ کامل تقوی نصیب فرما دیجئے، اللہ کامل تقوی نصیب فرما دیجئے، کامل ایمان نصیب فرما دیجئے، اللہ اس ملک میں جو ہم کو اجاڑنے اور برباد کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ ہماری درخواست ہے آپ ان کو دنیا اور آخرت کی آبادی نصیب فرما دیجئے، آپ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما دیجئے، اللہ ان کو بھی اپنی محبت دے کر، اپنی معرفت دے کر ہمارا ایمانی بھائی بنا دیجئے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجئے، سب کی دنیا کی تکلیفیں بھی دور فرما دیجئے، سب کی آخرت کی تکلیفیں بھی دور فرما دیجئے، اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں موجود ہیں یا دور دور جو لوگ شریک ہیں یا آئندہ جو سنیں گے، اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجیے، اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجیے، اللہ جو لوگ اپنی بات کہنا چاہتے تھے، اپنی ضرورتیں بتلانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس موقع نہیں تھا، یا آپ کے اس کمزور بندے کے پاس موقع نہیں تھا کہ ان کی بات سن سکے، اللہ آپ کو سب کے دلوں کا حال معلوم ہے، اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجیے، سب کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجئے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اللہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ یہ محبتیں، یہ ملاقاتیں بار بار نصیب فرمائیے، اللہ اس مسجد کو آباد رکھیے، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھیے، اللہ ہماری تمام مسجدوں، تمام مدرسوں اور تمام خانقاہوں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کو آباد رکھیے، اللہ جو لوگ اپنی ساری مصروفیات آگے پیچھے کر
کے اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے خدمت میں لگے رہتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، اللہ ان سب کو اپنے شایع نشان اجر عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے جو احباب دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اس مسجد کے امام صاحب اور دوسرے ہمارے احباب، اللہ سب کو اپنے شایع نشان اجر عطا فرمائیے، اللہ سب کو نیکی و تقوی نصیب فرمائیے، سب کو اپنی کامل ولایت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے تمام لطائف میں ذکر جاری فرما دیجیے، اللہ ہمارے تمام لطائف میں ذکر جاری فرما دیجیے، اللہ ہمارے تمام لطائف کو منور فرما دیجیے، اللہ ہمارے سلوک کی تکمیل کرا دیجیے، ہم سب کو نسبت کا نور عطا فرما دیجیے، دلوں کا سرور عطا فرما دیجیے، ولایت کی روشنی عطا فرما دیجیے، ولایت کا نور نصیب فرما دیجیے۔ اللہ پھیکی پھیکی نمازیں پڑھتے ہوئے زندگی گزرتی جا رہی ہے، اللہ نمازوں کا خشوع نصیب فرما دیجیے، اللہ نمازوں کا خشوع نصیب فرما دیجیے، ذکر کا نور نصیب فرمائیے، سجدوں کا سرور نصیب فرمائیے، تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، اخیر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مستجاب بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اور اے اللہ ایک درخواست ہے، پیارے اللہ ایک درخواست ہے، بغیر ایمان کی موت سے ہمیں بچا لیجیے گا۔ اللہ جب بھی آپ کا مقرر کیا ہوا ہماری موت کا وقت آئے، اللہ ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ پہلے آپ راضی ہو جائیے گا، پھر ہمیں دنیا سے واپس بلائیے گا۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے۔ اللہ ہم کو، اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے۔ کسی کو جہنمی نہ بنائیے، کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے، ہمیں دوسروں کی ایمان کا ذریعہ بنائیے، ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ ہمارے اخلاق درست فرما دیجیے، ہمارے کردار کو پاکیزہ کر دیجیے۔ اللہ ہمیں صاف ستھری پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں انسانوں کے لیے سراپا محبت بنا دیجیے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہماری طرف سے خوش کر دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمت نازل فرمائیے۔ اللہ بے حساب رحمت نازل فرمائیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اصحاب پر، ان پر اور ان کے تمام سچے متبعین پر، اپنے تمام اولیاء کاملین پر، اور اس امت کی اور پچھلی امتوں کے تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں پر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔